بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی. ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، لیکن ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اگر علم نہیں ہے تو کس چیز پر عمل کرنے سے، کون سا کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. اس کے لیے علم چاہیے، اور جس علم سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں عام طور پہ وہ علم مسجد کے مکتب میں یا مدرسوں میں دیا جاتا ہے. کوئی آدمی اگر گھر بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کرے، کچھ تفسیر پڑھے یا نیٹ سے مسئلے مسائل کی کتاب کو پڑھے، اس کو علم تو ہو جائے گا، لیکن پختہ علم، مضبوط علم حاصل کرنے کے لیے اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے، بیسک علم کے لیے مکتب میں جانے کی یا مولانا صاحب کو اپنے گھر میں بلا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھوانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور تھوڑا اونچا علم اگر حاصل کرنا چاہیں، قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث ہے یا فقہ ہے، مسئلہ مسائل ہے، یہ سب علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کی ضرورت آج کل پڑتی ہے. ہندوستان میں انگریزوں کا جب قبضہ ہوا اور انگریزوں نے مسلمانوں پر خاص طور پہ ظلم کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا خصوصاً، تو اس ملک کے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے یہ چنتا کیا کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. ایک طرف سے انگریزوں کا ظلم تھا، انگریز پادری کا آ کر مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کا واقعہ، اور دوسری طرف ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے، ہندو بھائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لیے رات دن کی کوشش اور پلان تھا. ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان حضرات نے مشورہ کیا کہ آنے والی جو
نسل ہے، آنے والا جو جنریشن ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ملک میں جگہ جگہ پر مدرسہ بنایا گیا اور مدرسوں کے چلانے کا باضابطہ فارمولہ تیار کیا۔ اس میں سے ایک فارمولہ، آپ حضرات اگر کبھی دیوبند جانا ہو، دارالعلوم دیوبند جائیں گے تو وہاں 8 فارمولہ اصول ہستگانہ یہ بالکل لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے خاص طور پر ایک جو فارمولہ ہے کہ مدرسے میں سرکار سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی، بلکہ مسلمان اپنا پیسہ دے کر، صدقہ زکوٰۃ کی رقم دے کر، امداد کی رقم دے کر اور اپنا مدرسہ چلائے گا۔ ہندوستان کے دستور میں ہمارے ملک کا جو قانون نیم دستور ہے، اس میں اس طرح سے اپنا تعلیم کا ادارہ کھولنے، اسکول کھولنے کی، مدرسہ کھولنے کی، چلانے کی اجازت بھی ہے، انومتی بھی ہے۔ اس حساب سے اس کے بعد سے ہندوستان کے کونے کونے میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، جہاں جہاں ضرورت پڑی، مسلمانوں نے، عالم علماء نے، مسلم سماج نے، حتیٰ کہ بہت سے پروفیسر حضرات نے، ڈاکٹر حضرات نے، ٹیچر لوگوں نے اپنے علاقے میں مدرسہ قائم کیا، مکتب قائم کیا۔ اور آج تک کبھی حکومت کے پاس جا کر شاید ہی اکا دکا واقعہ ہو، ورنہ 99% مدرسہ اور مکتب ایسا ہے جو کبھی حکومت کے پاس جا کر یہ نہیں کہا ہے کہ مجھ کو مدد چاہیے، ہمارے مدرسے میں پیسہ چاہیے۔ مسلمان اپنی رقم، اپنا مال، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ نکالتا ہے اور اسی سے مدرسے چلتے ہیں۔ عموماً مدرسے ایسے ہوتے ہیں، 5 بیڑے کا گھر ہے، ایک طرف اگر گیٹ ہے تو دوسری طرف گیٹ نہیں، اگر گیٹ بنا ہوا ہے، ایک دروازہ ٹوٹ گیا ہے تو لگانے کے لیے پیسے نہیں۔ اس طرح سے غریبانہ صورت میں، غربت کی حالت میں عام طور پر مدرسے چل رہے ہیں، اور مسلمان الحمدللہ ہر علاقے میں اپنی رقم مدرسے میں دیتے ہیں، تاکہ خصوصاً غریب بچے جو اگر نہیں پڑھتے تو بدماش بنتے، چور ڈاکو بنتے، ایسے بچے پر خاص طور پر، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اچھے گھرانے کے بچے بھی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے اور بعد میں اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ کبھی وہ اسکول میں جاتا ہے، ٹیچر بھی بن جاتا ہے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے، کبھی IAS آفیسر بھی بن جاتا ہے۔ اس طرح سے مدرسے کی خدمات الحمدللہ ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، ملک کی محبت کو اسٹوڈنٹ میں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس ملک میں، اس دیش میں جتنے مدرسے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مدرسے میں کوئی بھی شکک، کوئی بھی استاد، کوئی بھی ٹیچر اپنے بچے کو چوری کرنے کا درس نہیں دیتا، بدماشی کرنے کا سبق نہیں پڑھایا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کا سبق نہیں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے مدرسوں میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم جس کو پہچانتے ہو اس کی بھی عزت کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کی بھی عزت کرو، مسلمان کی بھی عزت اور سمان کرو اور غیر مسلمان کی بھی عزت اور سمان کرو۔ اگر کوئی غیر مسلم جا رہا ہے اور عمر میں وہ تم سے بڑے ہیں تو تم ان کو آداب کرو، ان کا احترام کرو، خبردار کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ تم
تم ہر ایک کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہر مدرسے میں ملک کی ترقی کے لیے دعا ہوتی ہے، ملک سے بے ایمانی ختم ہو جائے، بے انصافی اور ظلم ختم ہو جائے، ہر مدرسے میں دعا ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی مدرسے ہیں، دیش سے پریم کرنا، دیش سے محبت کرنا اور دیش میں انصاف کو عام کرنا، یہ تعلیم اور شکشا مدرسے میں دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج سے نہیں، جب سے مدرسے قائم ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے جن کو مدرسے سے نفرت ہے، اور وہ لوگ کچھ غیر مسلم بھائی بھی ہے، کچھ مسلمان بھائی بھی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو بھی مدرسے سے چڑ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، مدرسے سے نفرت کرنے والا چونکہ وہ کبھی مدرسے میں گیا نہیں، مدرسے میں جا کر نہیں دیکھا، مدرسے کے بچوں سے، وہاں کے ٹیچر سے وہ نہیں ملا، اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ مجھے حقیقت میں یہ بتانا ہے کہ اس وقت خاص طور پر ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو سچویشن پیدا ہوا ہے، اور ادھر چند دنوں میں آسام کے اندر کئی ایک مدرسے پر بلڈوزر چلایا گیا، یا مدرسے کے شکشک کو پکڑ کر اور نہ جانے کہاں جیل میں یا کہاں ان کو ڈالا گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ حضرات سے مجھے ایک درخواست کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے مدرسوں کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ کوئی ٹی وی والا آتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا چینل والا آتا ہے، اچانک مدرسے میں گھس جاتا ہے، بچوں کے روم میں گھس جاتا ہے، کبھی گاؤں سماج کے کسی عام آدمی کو پکڑ کر، مدرسے کے قریب کے کسی آدمی کو پکڑ کر اور مدرسے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ حضرات کے پاس بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا آدمی آ جائے، کوئی ٹی وی چینل والا آ جائے، آپ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مدرسے کے بارے میں پوچھے۔ اب جب آپ سے پوچھے گا، آپ کو اگر معلوم نہیں ہے، اللہ کے واسطے ادھر ادھر کی بات بتلا کر اور مدرسوں کو، مدرسے کے سسٹم کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ یا تو آپ مدرسے میں آ کر دیکھیے، مدرسے کے نظام کو، کارکولم کو، وہاں کے رہنے سہنے اور وہاں کے کھانے پینے سب چیز کو سمجھیے۔ جانتے ہیں الحمدللہ، نہیں جانتے ہیں تو آ کر جانیے، اور اگر کوئی آپ سے اس طرح کا سوال کرے تو اس کو بڑھیا سے جواب دیجیے، تاکہ وہ مدرسے کے بارے میں بدگمان نہ ہو اور مدرسے سے وہ نفرت والا نیوز سوشل میڈیا پر نہ چلائے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا آ جائے آپ کے پاس، اولاً تو آپ مدرسے کے ذمہ دار کے پاس دے دیجیے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ان کے پاس دے دیجیے، یا گاؤں کے جو ہمارے کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس دے دیجیے۔ نہیں ہوتا ہے مدرسے کے جو پرنسپل ہے، ناظم تعلیمات ہے، ان کے پاس، تاکہ ان کو صحیح جواب ملے اور وہ مطمئن ہو کر جائے، خواہ مخواہ غلط بات سوشل میڈیا پر وہ اس کو شیئر نہ کرے، اس کو نہ پھیلائے۔ یاد رکھیے میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور پر آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ جو مربی حضرات ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے وہ مدرسے میں آتے ہیں، جاتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور آنے جانے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن بہت سے نوجوان ایسے ہیں ہمارے گوپال نگر میں، ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس فرصت نہیں، ان کے پاس بھی فرصت ہے۔ روزانہ میں نہیں کرتا ہوں، مہینے میں ایک مرتبہ، اگر مہینے میں نہیں 2 مہینے میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا وقت نکال کر آپ ہمارے آفس میں آئیے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، مسجد میں بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے، سسٹم کو دیکھیے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ محبت ہے، وہ محبت اور مضبوط ہوگی، اور مدرسے کے اوپر جو آنے والی آفت اور مصیبت ہے، انشاءاللہ
انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ سب شیطان کی بات ہے، خامخواہ مدرسوں کو بدنام کرنے کا ایک षڈینتر، ایک پلان، ایک سازش چل رہی ہے، آپ کے دل میں حقیقت آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گی۔ لہذا نوجوان ساتھیوں سے میں کہوں گا کہ گاہے بگاہے کبھی کبھی مدرسے میں آئیے، مسجد میں نماز کے وقت آ کر نماز پڑھیے، ہم لوگوں کے ساتھ وقت نکال کر بیٹھیے، سسٹم کو آپ لوگ بھی سمجھ کر رکھیے۔ اس جملہ کو پھر میں کہہ رہا ہوں، میرے نوجوانوں، مدرسے کے سسٹم کو، کاریکولم کو آپ لوگ ہی سمجھیے، سمجھ کر اس کو رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سربراہ، سوشل میڈیا والا، چھوٹا موٹا چینل والا اچانک آ کر آپ کے منہ کے سامنے مائک کر دے گا اور کچھ ایسا ویسا مدرسے کے بارے میں سوال کرے گا، آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ نے اپنے منہ سے کچھ غلط بات مدرسے کے بارے میں کہہ دی تو مدرسے کی مصیبت بڑھ جائے گی۔ ایک بات اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین جان لیجیے، پختہ یقین جان لیجیے کہ جس ملک سے، جس دیش سے قومی مدرسہ ختم ہوا، وہاں بے دینی بڑھ گئی، وہاں بے دینی بڑھ گئی۔ آپ چلے جائیے گلف کنٹری میں، آپ لوگ تو جاتے ہیں، دبئی ہو، بلکہ سعودی بھی چلے جائیے، ابو ظبی، شارجہ وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ سے مدرسوں کا وجود ختم کر دیا۔ کہیں کہیں پر اگر ہے تو صرف تحفیظ، یعنی قرآن کریم کے حفظ کا چھوٹا موٹا مدرسہ، بچہ آئے گا پڑھ کے چلا جائے گا، ہاسٹل والا تو شاید وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے تفسیر، حدیث، فقہ کے لیے اب کوئی مدرسہ ان ملکوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایسی دینداری، اتنی پختہ دینداری، جتنی دینداری آپ لوگوں کے اندر ہے ان کے اندر ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہاں کیا ہے، کالج کے اندر ایک فیکلٹی ہے، یونیورسٹی کے اندر دینیات کی ایک فیکلٹی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بس اس میں تھوڑا بہت قرآن حدیث کی تفسیر پڑھا دی جاتی ہے، قرآن حدیث پڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اس لیے مدرسے کی حفاظت بھی کیجیے، مدرسے کی حفاظت کے لیے دعا بھی کیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ جو لوگ مدرسوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خواہ مدرسوں کا جا کر بلڈوزر چلا دینا، اگر مدرسے میں کوئی ٹیچر ایسا ہے، اولاً تو الحمدللہ ہے نہیں، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا ٹیچر ہے، کہیں ایسا شکھک ہے جس کا غلط لوگوں سے سمپرک ہے، تو آپ اس ٹیچر کو پکڑ کر لے جائیے، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ اس کو جا کر جیل میں ڈالیے، اس کو پھانسی پر لٹکا دیجیے، جو قانون کرتا ہے وہ کر دیجیے، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے مدرسے پر بلڈوزر چلانا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ جو مدرسے ہوتے ہیں کسی ایک آدمی کا مدرسہ نہیں، گاؤں سماج آس پاس کے لوگ، کوئی ایک مٹھی چاول دیتا ہے، کوئی 10 روپے چندہ دیتا ہے، کوئی 10,000 چندہ دیتا ہے، یہ تو پبلک پلیس ہوتا ہے، سب لوگوں کے چندے اور ڈونیشن سے، ان لوگوں کے پیسے سے مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی ایک ٹیچر نے کوئی غلطی کر لی تو ان کی غلطی کی وجہ سے مدرسے کو توڑ دیا جائے گا، یہ دنیا میں کہیں کا انصاف نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر دھاندلی ہے، یہ سراسر مسلمانوں کو ہراسمنٹ کرنا ہے، ڈرانا ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں ڈر کو پیدا کرنا ہے۔ لیکن مسلمانوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لوگ اسلام کے لائٹ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو اسلام کو باقی رکھے گا، اسلام کو زندہ رکھے گا، اور قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، مسلمان دنیا میں رہیں گے۔ اب اس کے لیے حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی،
मुसीबतें आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी परेशानी आई, सहाबा किराम पर कितनी मुसीबतें आई, लेकिन परेशानियों की वजह से, मुसीबतों की वजह से क्या उन्होंने अपने ईमान को छोड़ दिया? क्या वो इस्लाम से निकल गए? क्या उन्होंने कुरान पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया? क्या उनके दिल में उलमा की नफरत और घृणा आई? नहीं, बल्कि उनका ईमान मजबूत हुआ। मेरे मुसलमानों और खास तौर पे नौजवानों, हालात आएंगे अपने ईमान की मजबूती को पैदा करने के लिए। आप ऐसे मौके पर ईमान को मजबूत कीजिए और हमेशा मदरसे के साथ रहिए। मदरसे का साथ दीजिए, देते हैं और साथ दीजिए, और मदरसे की हिफाजत के लिए कोशिश भी कीजिए, दुआएं भी कीजिए। और हमारे जो बड़े अकादमीन, बुजुर्गान दीन और जमीयत के लोग, आंसू के लोग, या जिस किस्म के लोग, बड़े नेता लोग या बड़े लीडर, बड़े मुरब्बी, बड़े उलमा मदरसे की हिफाजत के लिए जो हजरात वो लोग खिदमत वो लोग कर रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और मदरसे पर जो मुसीबत आई या आने वाली है, अल्लाह ताला सबको दूर फरमाए, मदरसे की ज़रूरियात को पूरा करे। और मैं चलते चलते फिर आप लोगों से, खुसूसन जो नौजवान हैं, उनसे कि भाई वक्त निकालिए और कभी महीने में, 2 महीने में आधा घंटा, 1 घंटा के लिए मदरसा आइए। कभी कभी आप नमाज मदरसे की मस्जिद में भी जाकर पढ़िए, देखेंगे मोहब्बत और बढ़ेगी, मदरसे का ताल्लुक बढ़ेगा, मदरसे के कारिकुलम को, सिस्टम को आप लोग भी समझिए, इसलिए कि यह आपका अपना मदरसा है, आपको समझने का ज्यादा हक है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। वाखिर दावा सब्सक्राइब लाइक शेयर रो कमेंट कर दो जरा।